چور پکڑا جائے تو جوتوں کے ڈر سے بسا اوقات کہتا ہے کہ بھائی وہ چور 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 پکڑو، چور چور چور۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ کوئی عام آدمی ہے، یہ چور نہیں ہے، تو بس اوقات چور شور مچا دیتا ہے اور لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پہ بحث کرتے ہیں، جو ان کے اعمال پہ بحث کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایمان مشکوک ہے، ان کو چاہیے پہلے اپنی بات کریں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منافق ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اس کو نقصان پہنچانے کا اس سے اچھا موقع اور کون سا تھا؟ جب ہجرت کے لیے گئے ہیں، غار کے اندر تنہا ہیں، وہاں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہاں تو سانپ کے ڈر، سانپ کے جو ہے وہ اپنا زہر برداشت کر رہے ہیں اور سانپ ڈس رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک نہیں نکالتے اور کفار ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر منافق ہوتے تو اسی وقت کفار کے ہاتھوں پکڑا دیتے اور انعام لے لیتے۔ کفار نے کتنا بھاری انعام رکھا ہوا تھا، کیا عقل کام نہیں کرتی؟ یہ سارے کے سارے شواہد اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری امت مسلمہ کے اندر واقعی ایک مثالی مسلمان تھے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مومن ہوتا اس وقت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ نہ لے کے جاتے ہجرت کے سفر پہ، بلکہ جو ہے اس کو لے کے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہایت تکلیف دہ، نہایت پریشانیوں والا سفر ہے اور اس میں ہر قدم قدم پر جو ہے وہ پریشانیاں تھیں اور نقصان کا خدشہ تھا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابوبکر صدیق ہر طرح کی مشقت برداشت کر سکتا ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ تو لہذا آپ کا ایمان بھی قرآن سے ثابت ہوا، اعمال کا اچھا ہونا بھی قرآن سے ثابت ہوا، صحابی ہونا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، اور صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔